اس میں زندگی کے اور ہمارے معاشرے کے تمام پہلوؤں کو ذکر کرتے ہوئے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ معاشرت، طرز زندگی، کاروبار زندگی اور ہمارے معاملات، یہ جتنی دیر تک صحیح اور درست سمت پر نہیں ہوں گے، ہمارے لیے خیر بھی نہیں ہوگی۔ ان تمام پہلوؤں کا ٹھیک سے ادا کرنا ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہماری زندگی کے لیے سانس کا ہونا اور آنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک بڑا سادہ سا اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمانداروں، آپ زمین والوں پر رحم کریں اور اللہ تعالیٰ آسمان پر وہ آپ پر اپنی رحمت کرے گا۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ انتہائی مناسب رویے، رحم دلی، پیار، محبت، شفقت کے ساتھ پیش آیا کریں اور اپنے سے بڑوں کی عزت کریں۔ ساتھ ہی فرمایا، جو شخص یہ کام نہیں کرتا اس کا میری امت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ دو پہلو ہمارے لیے زندگی میں بڑے اہم ہیں کہ جو اپنے سے چھوٹوں پر رحم دلی کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتا ہے، اور جو شخص اپنے سے بڑوں کا احترام کرتا ہے، ادب کرتا ہے، عزت اور احترام کرتا ہے، اس شخص کو ہم اپنی بولی میں کامیاب شخص کہتے ہیں۔ انسان کے معاملات سدا ایک جیسے نہیں رہتے۔ کبھی زندگی بڑی آسانی سے گزر رہی ہوتی ہے اور کبھی یہی زندگی بہت سی مشکلات میں پھنس جاتی ہے۔ اچھے انسان وہ ہوا کرتے ہیں جو زندگی اچھی گزرنے سے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جہاں پر تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے وہاں پر بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہی ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے مالک، اگر تو ہمیں آسان زندگی دینے پر قادر ہے تو یہ مشکلات بھی تیرے حکم سے ہیں، اور یقیناً تیرے حکم کے تابع ہیں، ہمارے لیے ان مشکلات میں آسانیاں پیدا فرما۔ جو انسان اپنی زبان سے کلمہ شکر ادا کرنے کا اپنے روز و شب میں روٹین بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب کے خزانے سے مزید آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ شکر انسان کا تبھی ادا ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اعمال اپنی زندگی میں ایسے کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہو، آپ کے بتائے ہوئے اسوہ کے تابع ہو۔
جس بات کا میں نے آغاز میں تذکرہ کیا ہے کہ وہ شخص بہترین ایماندار اور مومن ہے جو اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ بڑی رحم دلی کے ساتھ پیش آتا ہے اور اپنے سے بڑوں کے ساتھ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ پیش آتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ میں نے 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ احکم الحاکمین نے اسی ادب کے پہلو کا تذکرہ فرمایا۔ ہر انسان کے لیے بہترین شخصیات جو ہوتی ہیں اس کے لیے اس کے والدین ہوتے ہیں۔ والدین ہر انسان کے اس سے بڑے ادب والی جگہ پر، احترام والی جگہ پر ہوتے ہیں۔ باپ جیسا بھی ہو، جس طرح کا بھی ہو، جس طرح کے مرضی اس کے معاملات ہوں، لیکن اولاد کے لیے وہ حرف آخر ہوتا ہے، اولاد کے لیے وہ آئیڈیل ہوتا ہے، اولاد کے لیے اس کا احترام انتہائی ضروری ہے، اس کا ادب انتہائی ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ بڑی بوڑھی ہو چکی ہیں، بہت زیادہ کمزور نہیں بھی، لیکن اسلام نہیں قبول کیا، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ ابو ہریرہ اگر تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کڑے پڑے ہوئے کلمے کو نہ چھوڑا، اس دین کو نہ چھوڑا، میں دھوپ میں بیٹھی ہوں، چھاؤں میں نہیں جاؤں، میں کھانا بھی نہیں کھاؤں، یہ میری شرطیں ہیں۔ کمزور پہلے ہی بڑی تھی، معاملات پہلے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رنجیدہ ہو گئے، بڑے پریشان بھی ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، آ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں نے آج نکلتے ہوئے مجھے یہ بات کی ہے، میرے لیے کیا ہو؟ آپ نے فرمایا ادب لازم، ماں بالآخر ماں ہے، اس کا ادب اور احترام لازم ہے۔ تو پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے میری ماں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور وہ بھی آپ کے پاس آ کر کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی آپ کی گزارش اور اللہ کے حضور دعا کی، دعا زبان نبوت سے نکلی، عرشوں سے قبولیت کا اذن آیا، گھر گئے تو وہی ماں کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہو چکے۔ فتح مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے، وہاں پر بیٹھے ہیں، اچانک نظر پڑتی ہے جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ جناب ابو قحافہ کو اپنے مونڈوں پہ بٹھایا ہوا اور تشریف لائے۔ آپ کے والد گرامی بھی انتہائی بوڑھے، انتہائی کمزور، آنکھوں میں بینائی بھی نہیں، دکھائی بھی نہیں دیتا، تشریف لائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ ابو بکر کیسے آئے؟ عرض کی اپنے والد صاحب کو لے کے آیا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات ذرا غور سے سنیے گا تاکہ ہمارے ایمان بھی تازہ ہو سکے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں والد صاحب آئے ہیں، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی سعادت نہیں ہے، تاریخ اسلام کے اندر یہ واحد شخصیت ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ خود بھی صحابی رسول ہے، آپ کا باپ بھی فتح مکہ کے موقع پر ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کر آئے ہیں، آپ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ ہے،
رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہے، اور آپ کے بیٹے بھی، یہ 3 نسلیں ہیں، دادا، باپ اور پوتا، یہ 3 نسلیں ہیں عالم اسلام کی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف صحبت پایا ہے، شرف صحابیت پایا ہے۔ کائنات میں اس سے ایسا مقام کسی اور خاندان کے پاس ہے ہی نہیں۔ لیکن جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ غور طلب ہے۔ آقا کو فرمایا، آقا سے عرض کی، والد صاحب آئے ہیں آپ کے پاس، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ وہاں پر کچھ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو بوڑھے تھے، کمزور تھے، نحیف تھے، آنکھوں کی بینائی بھی نہیں ہے، آپ نے خامخواہ ان کو تکلیف دی ہے، یہاں پہ لائے ہیں، مجھے پتا ہوتا ہم لوگ جاتے ان کے پاس۔ یہ قدر تھی ایک بزرگ کی، یہ قدر تھی ایک باپ کی، یہ قدر تھی ایک بزرگ کی جو آنا چاہتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جاتے ان کے پاس۔ آج ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، کہاں پر کھڑے ہیں؟ وہ ایک واقعہ مدینہ النبی کا، کچھ لوگ بھاگتے ہوئے آئے، علقمہ صحابی کا، سند جیسی بھی ہے، صرف اس سے نصیحت پکڑنے کے لیے میں واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آئے کچھ لوگ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینے کا نوجوان ہے، قریب المرگ ہے، آخری بیماری آخر تک پہنچ چکی ہے، اب اس کی جان نہیں نکل رہی، ذرا تشریف لائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر تشریف لے گئے، جا کر اس کی جب پوزیشن دیکھی ہے، بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا بھی ہو، پوزیشن دیکھی تو فرمایا اس کی ماں کدھر؟ ماں دوسرے کمرے میں تھی۔ جی آقا میں حاضر ہوں۔ ارشاد فرمایا یہ بچہ تمہارا ہے؟ جی یہ میرا بیٹا ہے، یہ نوجوان میرا بیٹا ہے۔ ارشاد فرمایا اس کو معاف نہیں کرتی تم؟ کہنے لگی آقا میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ آپ فرماتے ہیں اس کو معاف کر دو، اس کی آخر اپنی زندگی کے اختتام پہ پہنچا ہوں۔ کہنے لگی اس نے مجھے بڑا ستایا میری زندگی میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ آقا فرمانے لگے میرے ساتھیوں جاؤ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ۔ کہ جب بات سنی تو وہ خاتون کہتی ہے جناب آپ نے لکڑیوں کا کیا کرنا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم معاف نہیں کر رہی، اس کی جان پھنسی ہوئی ہے۔ ماں کی ناراضگی اتنی ہے کہ اس کی جان ہی نہیں نکل رہی۔ تو ٹھیک ہے تم نے نہیں معاف کرنا، میں ادھر لکڑیاں لاتا ہوں، اس کو چاروں طرف سے ہم گھیر لیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، یہیں پہ اس کو لاؤ۔ جب یہ بات سنی ہے تو وہ کون سی ماں ہے جس کا دل نہ پگھلے؟ وہیں پہ کہتی ہے اللہ کے رسول کہو آج یہ میں نے اپنے بچے کو معاف کیا۔ ادھر سے وہ معاف کر رہی ہے، ادھر سے اس کی جان نکل رہی ہے۔ یہ معاملات اسلام میں موجود ہیں، بھلے ہمیں ان کی فکر ہو یا نہ ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ تو زندہ ماؤں کی بات ہے نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرنے کہ باری تعالیٰ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، سیدہ آمنہ ان کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، اپنی ماں کی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اجازت ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے آئے، پاؤں کی طرف اپنے گھٹنوں کو نیچے دے کر ماں اور بچے کا پیار یہاں پہ کیا ہو سکتا، الفاظ سے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کیا سین ہوگا، کیا کچھ ہوگا۔ بچوں کی طرح آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے اور وہاں پر ماں کی قبر پہ بیٹھے ہو، وہ کیا انداز ہو سکتا ہے؟ وہ
انداز اسی کا ہو سکتا ہے جو اپنی ماں کی قبر پہ جاتا ہے، وہ جا کر وہاں پر کچھ نہ کچھ دعائے خیر کرتا ہے اور ماں کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی شخصیات نہیں۔ قرآن مجید میں جو ان کے لیے دعا کا ذکر کیا گیا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پہ اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا۔ یہ دعائیں ہمیں سکھلائی گئی ہیں۔ بنی اسرائیل کے 3 افراد، بڑا مشہور واقعہ ہے، چلتے چلتے ایک غار میں طوفان کی وجہ سے انہوں نے پناہ لی، پتھر آیا منہ کے اوپر آ کے ٹک گیا، کوئی سبیل نہیں نکلنے کی۔ ایک دوسرے کے ساتھ مخاطب ہے کہ یہاں سے ہم نکل نہیں سکتے، پتھر اتنا بڑا ہے کہ ہم تینوں مل کے بھی زور لے جائیں گے تو نہیں سائڈ پہ ہو سکتے۔ صحیح بخاری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان تینوں نے کہا کہ اللہ کے حضور اپنی اپنی نیکیاں رکھو، کہ آپ کی نیکیاں کیسی ہیں، اگر وہ بارگاہ میں قبول ہیں تو یہ پتھر سائڈ پہ ہو جائے گا، ہمارے لیے رستہ بن جائے گا، ہم باحفاظت باہر نکلیں۔ ان میں سے ایک شخص نے یہ بات کی تھی کہ اللہ میں چرواہا ہوں، ایک دن بکریاں لے کے دور چلا گیا، شام کو آتے ہوئے لیٹ ہو گیا، میرا طریقہ کار یہ تھا کہ میری گھر میں بوڑھی ماں تھی، میں آ کر بکریوں کا دودھ نکالتا دھوتا، سب سے پہلے ماں کو پیش کرتا، ماں رچ کے پی لیتی، اس کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کو، فیملی کے تمام احباب کو دیتا، وہ دودھ شدھ پی کے اپنے پیٹ کو بھر لیتے، پھر رات ہم سویا کرتے۔ میں لیٹ ہو گیا، دور چلا گیا تھا، آتے ہوئے بوڑھی ماں تھی، کمزور نہیں نزا، 4 پہ لیٹے لیٹے کہیں اس کی آنکھ لگ گئی، رات کافی گزر گئی، میرے آنے تک ماں گہری نیند پہ چلی گئی۔ میں نے بکریوں کا دودھ دھویا، نکالا، برتن میں دودھ ڈالا، میرے بچے رو رہے تھے لیکن میں ان کی طرف نہیں گیا، میرے مالک میں نے ان کی طرف جانے کے لیے قدم بھی نہ بڑھائے، ماں کے سہانے کھڑا ہوں کہ ماں آنکھ کھولے تو دودھ پیش کروں، ہلا بھی نہیں رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بوڑھی جان ہے، کمزور جان ہے، ایک دفعہ آنکھ لگ جائے، اگر یہ بوڑھا شخص اٹھ جائے پھر دوبارہ آنکھ بھی بڑی مشکل سے لگتی ہے۔ ادب کا تقاضا یہ تھا، پاس کھڑا دودھ لے کے کافی دیر کھڑا رہا، ماں نے اپنی آپ سے کروٹ بدلی، سائڈ بدلی، آنکھ کھولی تو مجھے کھڑا پایا، مجھے کہنے لگی بیٹا کب کے کھڑے ہو؟ کہا ماں جب کا آیا ہوں، بچوں کو پلانا تھا۔ کہا ایسا ہو نہیں سکتا کہ ماں کو پہلے پلانا تھا، بعد میں بچوں کی باری ہے۔ اٹھی، دودھ پیا، پینے کے بعد مجھے دعائیں دی، میں نے اپنے فیملی کے ممبران کو دودھ دیا، اے اللہ تیری بارگاہ میں اگر یہ میری نیکی قبول ہے تو مجھے آج اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ اللہ نے اس نیکی کو قبولیت عطا کی، پتھر کا سرکنا اور یہ باحفاظت، تینوں شخص باہر نکلتے ہیں اپنی اپنی نیکیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا ہے، جو شخص چھوٹوں پہ رحم اور شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام اور ادب نہیں کرتا، میری امت کے ساتھ اس کا لینا دینا نہیں۔ یہ ایمان کے حصے بتا دیے گئے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے دوران اپنے سے بڑوں کا اپنے احترام کرنا ہے۔ اور یہ پنجابی کی مثال مشہور ہے، اگر بچے کو آپ جی کریں گے تو وہ جواباً جی کرے گا، اگر بچے کو ہم اوئے توئے کریں گے تو کبھی بھی اس سے عزت کے ہم پاس آپ نہیں ہو سکتے۔ عزت کروانی ہے تو پہلے عزت کرنی ہے، اپنی زبانوں کو ہم ٹھیک کریں۔ یقین جانیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ہم چھوٹا کر کے تو یوں ہی دھتکار دیتے ہیں، یہ کل کو ہماری جگہ پہ آنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، ایک باپ کی اہلیت اسی بات سے جانچی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی پرورش ٹھیک کرے۔ بیٹیوں کی پرورش اسلامی اصولوں پہ کرنے والا جنت کا حقدار ہے، تو اولاد کی بیٹوں کی پرورش کرنے والا بھی جنت کا حقدار ہے۔
جب ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کسی قابل ہی نہیں سمجھنا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دینی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے جی کر کے بلانا ہی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ ہم نے مشغول نہیں رکھنا، تو یہ مت خیال کیجئے یہ بڑے ہو کر ہمیں عزت دے، یہ مت خیال کیجیے گا یہ ہمارا احترام کرے گا۔ بچہ جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے، اولاد جو سنتی ہے وہی کرتی ہے۔ اپنی زبانوں سے ہم گالیاں نکالیں، اپنی زبانوں سے ہم لڑائیاں کریں، اپنی زبانوں سے ہم دھوکے دیں، اپنی زبانوں سے ہم جھوٹ بولیں، اپنی زبانوں سے ہم اپنے بہن بھائیوں کی بدخویاں کریں، اپنی زبانوں پہ ہم تالے نہیں لگاتے اور توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا وقت کا ولی بنے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہی نہیں ہے، یہ اس کا طریقہ کار نہیں ہے۔ ہمیں اپنا اسوہ سب سے پہلے بیٹے کے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ باپ جیسا بھی ہو وہ اپنی اولاد کے لیے حرف آخر ہوتا ہے۔ باپ جس طرح کا بھی ہو اپنی اولاد کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے، آئیڈیل ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں سدھرنا پڑے گا۔ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، یقین جانے ہماری اولادیں سدھر جائیں گی۔ کل کلاں کہ جب باپ کی اولاد اپنی اہلیت کو آپ کے سامنے رکھتی ہے، دنیا والوں کے سامنے رکھتی ہے، تو بے ساختہ منہ سے آواز نکلتی ہے، سبحان اللہ، اس بیٹے کی پرورش کس باپ نے کی، اس بیٹے کی پرورش کس ماں نے کی۔ آخری بات، محدث گزرے ہیں بہت بڑے امام ربی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ جہاد کا وقت تھا، خاوند نے 30,000 اشرفیاں جوڑی ہوئی، اپنی اہلیہ سے کہا یہ میری امانت تمہارے پاس موجود ہے، جا رہا ہوں، پتہ نہیں جہاد سے واپسی ممکن ہے یا نہیں ممکن۔ اہلیہ اللہ کے ہاں امید سے ہے، تمہارے خرچے کے لیے میں دیے جا رہا ہوں، ختم ہوگا تو اللہ بہتر سے بھر لے گا۔ اہلیہ بڑی صابرہ، بڑی شاکرہ، خامد کو رخصت کیا، رخصت کرنے کے بعد گھر میں آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ 30 سال گزر گئے۔ 30 سال کے بعد خامد آیا، پیچھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، وہ بھی کڑیل جوان بن گیا 30 سال کا۔ اب اس کو نہیں پتا کہ میرے گھر میں کون ہے، بیٹی ہے یا بیٹا، رابطہ ہی نہیں کون سا کو آج کل کا دور ہے۔ گھر میں آیا، 30 سال کے بعد شکل بھی بدل جاتی ہے، معاملات بھی بدل جاتے ہیں، حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ دروازے پہ دستک دی، ایک بڑا کڑیل نوجوان، بڑا خوبصورت، اس نے دروازہ کھولا۔ یہ بابا جی، جب ایسی صورتحال ہو تو غصہ آتا ہے، وہ تم کون ہے؟ کہنے لگے بزرگوں یہ تو میرا گھر ہے، آپ کون ہے؟ تیری حیثیت ایسی کی تھی، تو میرے گھر کون ہے؟ اب یہ بزرگ کی اور نوجوان کی باتیں اندر والدہ سن رہی ہیں۔ اس خاتون نے جواب دیا، بیٹا سائڈ پہ ہٹو، ان کو آنے دو، یہ گھر انہی کا ہے۔ اس نے آواز پہچان لی اپنے خامد کی، یہ گھر انہی کا ہے۔ آئے بابا جی بڑی جلالی طبیعت کے تھے، آئے بیٹھے، سب سے پہلے کہنے لگے وہ 30,000 تجھے دے کے گیا تھا اس کا حساب چاہیے۔ کہنے لگی میں دیتی ہوں، آپ فکر نہ کریں، اور کوئی باتیں نہیں ہیں۔ اذان کا ٹائم ہو گیا، آواز آئی، ہلکا پھلکا انہوں نے اپنے آپ کو فریش کیا تو مسجد میں تشریف لے گئے۔ مسجد میں جا کر نماز با جماعت ادا کی۔ وہاں پر نماز ختم ہونے کے بعد کرسی لگ گئی، ایک بڑا خوبصورت نوجوان اس کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں شاگرد سامنے بیٹھے، وہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے، وہاں پر سینکڑوں کلمے حرکت میں۔
وہ لکھ رہی، سینکڑوں کی تعداد میں اس کے تلامذہ اور شاگرد موجود ہیں۔ اس نوجوان کے وقت کا محدث، وقت کا امام یہ نوجوان بیٹھا۔ اب وہ بزرگ بھی اس محفل میں بیٹھ گئے، محفل برخاست ہوئی، یہ اپنے گھر میں چلے خوشی کے ساتھ، بڑے لبریز جا کر کے اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں سبحان اللہ، آج تو میں جامع مسجد میں جو منظر میں نے دیکھا ہے وہ میں زندگی بھر بھول نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ نوجوان، اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی عطا کی ہے، کڑیل وقت کا محدث ہے، وقت کا امام ہے، اور میں حیران رہ گیا ہوں، حدیث مصطفیٰ اپنی زبان سے باہر نکال رہا ہے، ایک لفظ نکالتا ہے، سینکڑوں کلمے جو ہیں وہ حرکت میں آ گئی۔ ماں جایا بیٹا ہے، پتہ نہیں کس خوش نصیب باپ کا بیٹا ہے، کس خوش نصیب ماں کی پرورش ہے۔ چائے پانی پلایا ضرورت کے مطابق، پوچھتی ہے آپ کو نہیں پتا وہ کون ہے؟ نہیں، میں نے پہلی دفعہ۔ جناب یہ آپ کا وہ بیٹا ہے جو آپ کے بعد پیدا ہوا تھا، یہ وہ بیٹا ہے آپ کا جو آپ کے جانے کے بعد پیدا ہوا تھا۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئی۔ اب وہ اہلیہ بھی تجوری لے کے آ گئی، یہ کیا کرنے لگی؟ میں آپ کو 30,000 کا حساب دینے لگی، کہنے لگی اللہ کی بندی وہ جو میں دیکھ آیا ہوں نا، تیرے کئی 30,000 اس کو اگر ماں اور باپ بچی کی پرورش کر لیں تو یہ اولاد پیدا ہوتی۔ ہم جیسے مرضی رہیں، ہم اس طرف نہ جائیں تو پھر کیسے یہ ہو؟ قطعی طور پر نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا، اپنے آپ کو روٹین پہ لانا پڑے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی، اسلام کو سچے دل سے ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنایا گیا اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا